بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسکل ماسٹر سے میں محمد جاوید اپنے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو ایک بہترین ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں کافی دوستوں کے انشاءاللہ جو انہوں نے کامنٹس باکس میں مجھ سے سوالات کیے ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ میرے لسٹوں پر بھی انشاءاللہ کافی گفتگو کریں گے کہ کب انشاءاللہ یہ میرے لسٹیں جو ہیں وہ آویزاں کی جائیں گی، کیا میرے لسٹ جو ہے وہ 40% جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ لگائی جائیں گی یا ان سے پہلے لگیں گی، میرے لسٹیں کیسے بنیں گی 40% والوں کی اور 25% والوں کی، یا اس قسم کے بھی کویشچن پوچھیں کہ کیا فیز 3 بھی سٹارٹ ہوگا جو باقی ڈسٹرکٹس ہیں۔ ان تمام جتنے بھی کویشچن میں نے ریپیٹ کیے ان کے انشاءاللہ سلوشن کے بارے میں کافی اچھی گفتگو ہوگی۔ ان تمام تر باتوں سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، کیونکہ اکثر دوست میری ویڈیو کے نیچے وہیں سوالات پوچھتے ہیں جن کا جواب میں نے اسی ویڈیو میں دے دیا ہوتا ہے۔ تو کائنڈلی آپ ویڈیو کو صحیح واچ کیا کریں، مکمل واچ کیا کریں، اور صحیح جو انفو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ محفوظ کیا کریں، اور وہیں انفو جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ بھی شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اکثر آپ کے ایسے دوست بھی ہوں گے جو کہ میرے سبسکرائبر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو صحیح انفو جو ہے وہ ملے گی۔ سب سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو 40% والی میرٹ لسٹیں ہیں یہ کیوں لیٹ ہوئیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ کچھ ڈسٹرکٹ میں 40% سے پاس ہونے والے اسٹوڈنٹس بہت کم تھے، جن کی وجہ سے ایٹا نے 25% سے پاس ہونے والے اسٹوڈنٹس کے کوالٹی ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی اور ان کو 3 دسمبر 2023 کو کوالٹی ٹیسٹ کے لیے بلایا۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ آپ کی جو میرے لسٹیں ہیں وہ 28 نومبر تک جو ہے وہ ڈی پی او آفس جو ہے وہ ارسال کر دی جائیں گی۔ تو وہ انفو جو تھی وہ بالکل ایتھنٹک تھی، لیکن اس کی جو ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ یہ 25% والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو فارمولہ ان پر لاگو ہو گیا، تو اس وجہ سے 40% والے جو دوست تھے ان کی میرے لسٹیں جو ہیں وہ روک دی گئیں۔ آپ سب ماشاءاللہ بہت ہی قابل بندے ہیں، جتنے بھی کینڈیڈیٹس پاس ہوئے ہیں۔ آپ یہ خود سوچ لیں کہ ہمارے جو آفیسرز ہوتے ہیں، ڈی پی او، ڈی آئی جی، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہر دن وہ آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکالیں گے۔ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن میرے لسٹیں جو ہیں ان کے پاس پہنچ جائیں، 25% والی بھی اور 40% والے بھی، تاکہ ایک ہی دن میں ان کا کوالٹی ٹیسٹ سائیکالوجی ٹیسٹ اور انٹرویو وغیرہ جو ہے وہ مکمل کیا جائے، ٹھیک ہے؟ آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مشکل جو کام ہے وہ گزر چکا ہے، کیونکہ ہائیسٹ مارکس سے 40 مارکس تک میرٹ لسٹوں پر کام کرنا یہ بہت ہی ٹائم لینے والی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہائیسٹ نمبر سے لے کر 40 نمبر تک جو لسٹیں بنائی جاتی ہیں ان پر کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے، لیکن جب یہ آج کوالٹی ٹیسٹ جن بھائیوں کا ہو چکا ہے 3 دسمبر کو، تو اس کے بعد جو 40% سے لے کر 25% تک جو میرٹ لسٹیں بنیں گی اس پر جو ہے وہ ٹائم بالکل ہی نہیں لگے گا، ٹھیک ہے؟ اب کچھ یہ جان لیتے ہیں کہ آیا 40% والوں اور 25% والوں کا میرٹ کس طرح جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ ریجن پشاور جو ہے اس کی جو پوسٹیں ہیں وہ ٹوٹل پوسٹیں ہیں 896، ٹھیک ہے؟ اور آپ جانتے بھی ہیں کہ 40% والے جو ہیں وہ ان کی میرٹ لسٹیں وہ تیار ہو چکی ہیں۔ تو فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، کہ پشاور ریجن میں پاس جو ہیں 40% کے فارمولے سے ان کی تعداد ہے 596، ٹھیک ہے؟ تو 896 ٹوٹل ہیں اور اس میں سے ہم
596 مائنس کریں گے تو پینڈنگ کینڈیڈیٹ جو ہوں گے ریجن پشاور میں وہ 300 ہیں، وہ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے، پشاور ریجن میں جو یہ 596 کینڈیڈیٹس ہوں گے یہ کنفرم ہے. ٹھیک ہے، خدا نخواستہ اگر ان کا میڈیکل میں کوئی مسئلہ نہیں نکلا تو یہ کنفرم بھرتی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ بچیں گے 300. تو ان 300 کینڈیڈیٹس کو 40 سے لے کر 25 مارکس تک جو ہے وہ ان کا میرٹ میرٹ لسٹ جو ہے وہ تیار ہوگی، جو انشاءاللہ انہی دنوں میں تیار ہوگی، مطلب 3 دسمبر سے لے کر 10 دسمبر تک. اور ان 300 کینڈیڈیٹس کو ٹھیک ہے ریجن پشاور میں 25% کے حساب سے وہ بھرتی کریں گے. مطلب جن کے ہائیسٹ مارکس ہوں گے وہ پہلے ہوں گے. مثال کے طور پر ایسے بھی کینڈیڈیٹس ہوں گے جن کے 47 نمبر ہیں، 45 نمبر ہیں، 43 نمبر ہیں، لیکن وہ 25% کے فارمولے سے بھرتی ہوں گے تو وہ فرسٹ آف آل ان کو بھرتی کیا جائے گا، یعنی وہ ٹاپ پر ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد 40 39 37 38 اس طرح جو ہے ڈسینڈنگ آرڈر میں جتنے بھی 300 بنیں گے، جہاں پر بھی یہ 300 کی تعداد پوری ہو جائے گی بس اس کے بعد میرٹ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اب ٹوٹل جو ان کی تعداد 896 ہے، 896 میں سے تقریباً 896 ہے تو تقریباً یہ 1000 یا 950 کینڈیڈیٹس کا سائیکالوجی ٹیسٹ اور انٹرویو وغیرہ جو ہے وہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور تقریباً 950 کینڈیڈیٹس کو ہی میرٹ لسٹ جو ہے اس کی اپلوڈ کی جائے گی ہر ڈی پی او آفس کے نوٹس بورڈ میں. ٹھیک ہے، اب کچھ معلومات جو ہے وہ 25% ڈسٹرکٹ جو ہیں ان پر کر لیتے ہیں، اور جو 40% والے ڈسٹرکٹ ہیں ان پہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مردان ہو گیا، ثوابی ہو گیا، نوشیرہ ہو گیا، چرسدہ ہو گیا، میمند ہو گیا، سوات، بنیر، شانگلہ، دیر لوور، دیر اپر، لوور چترال، اپر چترال، بنو، لکی مروہ، ڈیکھان، ٹانک، ایبٹ آباد، کوہستان، مانسیرہ یا اپر کوہستان. ان ڈسٹرکٹ میں دوستو آپ تمام جانتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ ان کو کوالٹی ٹیسٹ کے لیے آج 30 دسمبر کو نہیں بلایا گیا. ان کی 2 بڑی وجوہات ہیں، کیونکہ ان ڈسٹرکٹ میں یا تو بالکل جو پوسٹیں ہیں وہ بالکل تھی نہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان ڈسٹرکٹ میں پاس کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، میرٹ ہائی ہے ان کا، تو ان کا جو ہے وہ سائیکالوجی ٹیسٹ یا انٹرویو وغیرہ یا کوالٹی ٹیسٹ دوبارہ جو ہوگا 25% کے حساب سے ان کا کوئی بھی چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان ڈسٹرکٹ کا آپ ان ڈسٹرکٹ کو نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، تو اس ڈسٹرکٹ والے جو بھائی ہیں 25% کی امید لگائے ہوئے ہیں، وہ 25% والے جو دوست ہیں وہ ان ڈسٹرکٹ کی امید جو ہے وہ نہ لگائیں. ٹھیک ہے، وہ اپنی اگلے کسی ٹیسٹ کے لیے تیاری کریں یا کسی اور فورس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں. ٹھیک ہے، یہ جو ڈسٹرکٹ بچ رہے ہیں 25% مطلب پشاور ہو گیا، کوہاٹ ہو گیا، درہ، آدم خیل، ہری پور، وزیرستان، نارتھ وزیرستان، درازندہ، جنڈولا، بٹگرام، ساؤتھ وزیرستان، کوہستان اپر، تورغر، ہنگو، خرم اور اغزئی، جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں ان کی پوسٹیں بھی کافی اچھی تھیں، اور ان میں پاس ہونے والے جو پاس ہونے والے کینڈیڈیٹس کی تعداد ہے وہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے، تو جو پاس ہیں ان ڈسٹرکٹ میں سے جتنے بھی ڈسٹرکٹس میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں ان میں سے وہ دیکھ لیں، جو بھی ان میں سے پاس ہے اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ 100% کنفرم ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ٹھیک ہے، تو جو 40% سے اباؤ جن کے مارکس ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ، جو 25% والے ہیں وہ بس جتنی بھی ان کی بقایا جو پاس کینڈیڈیٹس ہوں گے ان سے جتنی بھی پوسٹیں بچ رہی ہوں گی وہ ان 25% والے کینڈیڈیٹ سے جو ہے وہ فل کی جائیں گی. ٹھیک ہے، وہ کینڈیڈیٹس جو پشاور، کوہاٹ، درہ، آدم خیل، ہری پور، وزیرستان، درازندہ، جھنڈولا، بٹگرام، وزیرستان یا جتنے بھی ڈسٹرکٹ سے مینشن ہے 25% والے جن کا آج کوالٹی ٹیسٹ ہو چکا ہے، وہ دوست اور جو دوست ٹیسٹ کو پاس کر چکے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ میں، جن کا انشاءاللہ مستقبل میں سائیکالوجی ٹیسٹ، انٹرویو وغیرہ جو ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو ان سے میں یہ
یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ وہ کیا کریں کہ میں نے 2 ویڈیوز جو ہیں وہ سائیکالوجی ٹیسٹ کے بارے میں بنا رکھی ہیں، بہت سے سوالات، پیچیدہ سوالات کے جوابات بھی دے دیے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ضرور واچ کر کے جائیں۔ جس دن بھی آپ کا سائیکالوجی ٹیسٹ ہو، آج مطلب ایک دن ابھی بھی ان کو ریڈ کر لیں، اور جس دن آپ کا سائیکالوجی ٹیسٹ ہو اس سے ایک دن پہلے دوبارہ ان ویڈیوز کو، ان سوالات کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا جو ہے وہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، اور انشاءاللہ سائیکالوجی ٹیسٹ اور انٹرویو کے دن آپ کو کوئی بھی پرابلم جو ہے وہ درپیش نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ان ویڈیوز کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہ وہاں جا کے واچ کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اب کچھ دوستوں کو ایسی آگاہی دے دیتا ہوں کہ جن ڈسٹرکٹ میں بھی مطلب میرٹ ہائی ہے یا ان میں پاس کینڈیڈیٹس کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہے، تو ان کو کیسے بلایا جائے گا، ان کی میرٹ لسٹ کیسے بنائی جائے گی، اور ان کو کتنے بندوں کو بلایا جائے گا، تو اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک بہترین ایگزامپل ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی رکھی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں ٹوٹل جو ویکنسیاں ہیں وہ ہیں 227، ٹھیک ہے، تو یہاں میں نے سیریل نمبر جو ہے وہ مینشن کر دیا ہے، یہاں مارکس مینشن کر دی ہیں، اور یہاں اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ مینشن کر دیا فار ایگزامپل، ٹھیک ہے۔ تو 50 کینڈیڈیٹ جو ہوں گے، فرض کرو ان کے 73 سے یہ میرٹ سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ 65 تک چلا جاتا ہے، 50 جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کے یہ 65 تک آ جاتے ہیں، پھر 80 تک جو میرٹ ہے وہ 59 تک آ جاتا ہے، پھر 110 تک 55 تک، ٹھیک ہے، 150 تک 52، اور 180 کینڈیڈیٹس تک میرٹ جو ہے وہ 50 تک آ جاتا ہے، 210 48 تک، ٹھیک ہے، اور 227 جو کینڈیڈیٹس ہوگا اس کے جو مارکس ہوں گے فار ایگزامپل 47 یعنی کہ 47، ٹھیک ہے، تو یہاں جو ہے وہ میرٹ جو ہے وہ رک جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ 47 جو نیچے والے کینڈیڈیٹس ہوں گے 46 44 یعنی کہ 299 تک، میں فار ایگزامپل آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ 40 تک جو ہے وہ بنے گا، آخری جو 299 کینڈیڈیٹس ہوگا سیریل نمبر میں اس کے 40 مارکس ہوں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایٹا کا جو پہلا فارمولہ ہے وہ 40% ہے، اور ایبٹ آباد میں جو پاس کینڈیڈیٹس ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے، تو یہاں جو 227 کینڈیڈیٹس ہوں گے یہ ریکمینڈڈ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس سے نیچے والے جو ہوں گے مطلب 250 تک جو ہے کینڈیڈیٹس کو بلایا جائے گا، اور 250 تک ہی تقریباً، میں فار ایگزامپل بتا رہا ہوں کہ ان کو مطلب نیچے والے جو ہوں گے وہ ناٹ ریکمینڈڈ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی اوپر والوں میں سے انفٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میڈیکل میں یا انٹرویو میں یا سائیکالوجی ٹیسٹ میں یا کسی بھی ذریعے سے، تو نیچے والے جو دوست ہوں گے 227 کے بعد والے سیریل نمبر میں ان کو میرٹ لسٹ میں جو ہے وہ لایا جائے گا، ان کا سائیکالوجی ٹیسٹ ہوگا، انٹرویو ہوگا، اور باقی جو پروسیس پہلوں کا ہوگا ان کا بھی یہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں یہ بات بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے، اگر کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی تو کائنڈلی پھر آپ کامنٹس باکس میں ضرور یہ مجھ سے سوال پوچھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ میں آپ اپنی اس بات کو جو آفیشیل یہ ایک اناؤنسمنٹ ہوئی تھی 2021 کو، ٹھیک ہے نا، تو 2021 کو یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اس کے ذریعے بھی میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ میری پہلی والی بات جو ہے بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ دیکھ لیں، وہ تمام امیدوار جو کہ پولیس ریکروٹمنٹ کے سلسلے میں اپنا تحریری ایٹا ٹیسٹ میں 58 نمبر یا اس سے زیادہ حاصل کیے ہیں، ان تمام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ مورخہ 15/12 فار ایگزامپل 15/12/2021 یعنی بروز ہفتہ بوقت صبح 9 بجے تک اپنی اصلی شناختی کارڈ بما 2 عدد تصدیق شدہ نقول تعلیمی اسناد اور 2 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر ہمراہ لے کر پولیس لائن ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح پوائنٹ یہ دیکھنے کا کہ 58 نمبر، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کے ڈسٹرکٹ میں بھی جتنا میرٹ ہوگا تو اناؤنسمنٹ میں یہ بات بتا دی جائے گی کہ فلاں ڈسٹرکٹ میں آپ نے اتنے نمبر والے جو جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ مطلب سائیکالوجی ٹیسٹ کے لیے یا انٹرویو کے لیے اپنی اوریجنل جو ہیں اسناد لے کر پولیس لائن جو ہے وہ پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، اس قسم کی اناؤنسمنٹ ہوگی۔ فار ایگزامپل اگر ڈی اے خان میں میرٹ بنتا ہے 45 تو اضافہ، ٹھیک ہے، تو یہاں 45 مینشن کیا جائے گا،
اور کہا جائے گا کہ جن کینڈیڈیٹس کا بھی 45 مارکس ہیں تو وہ کیا کرے کہ وہ پولیس لائن میں اپنی اصلی اسناد کے ساتھ پہنچ جائے. ٹھیک ہے. تو اگر ڈی اے خان میں تقریباً 100 پوسٹ ہیں تو اس کے لیے تقریباً 120 کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ انٹرویو کے لیے یا سائیکالوجی ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا. ہر ڈسٹرکٹ میں اسی طرح ہوگا. تقریباً اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا ڈسٹرکٹ پشاور میں 896 جو ہیں وہ پوسٹیں ہیں, تو تقریباً 950 کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ سائیکالوجی ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے جو ہے وہ بلایا جائے گا. اسکرین میں آپ ایک پریویس ایئر جو ہے وہ میرٹ لسٹ, اوریجنل میرٹ لسٹ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. یہ کسی ڈسٹرکٹ کی ہے. میرے پاس پیج جو تھا وہ محفوظ تھا. یہ یہاں دیکھیں نا, یہاں تک جو ہے وہ 45 تک مارکس جو بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ڈسٹرکٹ ڈی اے خان میں 100 پوسٹیں ہیں تو یہاں اگر 120 تک, سیریل نمبر 120 تک جتنے تک میرٹ آئے گا نا, وہاں تک جو ہے وہ کینڈیڈیٹس سے جتنے بھی اوپر والے ہوں گے ان کو بلا کر جو ہے ان کا سائیکالوجی ٹیسٹ اور انٹرویو وغیرہ کنڈکٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. باقی 100 کو سلیکٹ کیا جائے گا. اگر ان میں کوئی کمی پیش ہوئی تو ویٹنگ لسٹ والوں کو اٹھا کر اوپر میرٹ میں داخل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور باقی ان دوستوں کے لیے میں 100% شورٹی کرتا ہوں کہ جو دوست جو ہیں وہ 40% کے فارمولے میں فیل ہیں, مطلب ان کے مارکس 47, 48, 49, 40 سے زیادہ ہیں لیکن وہ 40% والے فارمولے کے تحت جو ہیں وہ فیل ہیں. انشاءاللہ اگر ان کے ڈسٹرکٹ کا کوالٹی ٹیسٹ جو ابھی 3 دسمبر کو ہوا ہے, اگر ہوا ہے تو ان کے کافی زیادہ چانس ہے وہ انشاءاللہ سب سے پہلے جو ہے ان کو سلیکٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب جلدی سے کچھ دوستوں کے سوالات جو ہیں ان کے جوابات دے دیتے ہیں. کہ ایک دوست نے کہا کہ کیا فیز 3 بھی ہوگا, تو مشکل ہے دوست, فیز 3 نہیں ہوگا. دوسرا ایک دوست سوال کر رہا تھا کہ کیا ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں بھرتی کیا جا سکتا ہے کسی کینڈیڈیٹس کو. نہیں بھائی, کسی بھی دوسرے ڈسٹرکٹ کا بندہ جو ہے وہ کسی دوسرے مطلب ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ بھرتی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. ہاں, یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپائنٹمنٹ آپ کی ہو گئی, آپ کی ٹرانسفر کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں کی جا سکتی ہے, لیکن کسی دوسرے ڈسٹرکٹ کا تیسرے ڈسٹرکٹ میں بندہ جو ہے وہ بھرتی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی ڈسٹرکٹ میں 25% سے مطلب کچھ بندے جو ہیں وہ بچ رہے ہوں, مطلب 25% انہوں نے ٹیسٹ پاس کیا ہو لیکن پوسٹوں کی تعداد جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہو, لیکن 25% والے دوست ابھی رہتے ہوں, تو ایسا کیا جا سکتا ہے کہ اگر ان کو مزید پولیس کانسٹیبل کی ضرورت ہوئی تو 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اناؤنسمنٹ کر کے وہ ان ویٹنگ لسٹ والوں کو دوبارہ جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس طرح ایک میرے خیال میں 2021 کو بھی ہوا ہے سوات ڈسٹرکٹ میں. ٹھیک ہے. ان کے اپوائنٹمنٹ کے بعد ویٹنگ لسٹ والوں کو انہوں نے دوبارہ مطلب ان کا کوالٹی ٹیسٹ اور انٹرویو وغیرہ ہوا اور ان کو سلیکٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. تو ایک دوست نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ سائیکالوجی ٹیسٹ کب ہوگا, تو انشاءاللہ اب میں میرے لسٹ کی بھی بات بتا دیتا ہوں کہ ان کی میرے لسٹیں جو ہیں وہ ایک ساتھ انشاءاللہ لگیں گی. ایک پہلے پاس کینڈیڈیٹس کی لگے گی, پھر 40% والوں کی یعنی کہ, اور اس کے بعد 25% والوں کی. ٹھیک ہے. تو اس طرح میرے لسٹ بنے گی 25% تک, اور انشاءاللہ ان کی میل لسٹیں جو ہیں وہ امید ہے مشکل کام ہو چکا ہے. اب انشاءاللہ اتنا جو زیادہ ہے وہ ٹائم نہیں لے گا ایٹا, کیونکہ 31 دسمبر تک انشاءاللہ آپ کا مکمل جو پروسیس ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور آپ کو بلڈ نمبر بھی انشاءاللہ ایشو ہوگا. تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ 10 دسمبر تک انشاءاللہ یہ جو میرے لسٹیں ہیں یہ مکمل کمپلیٹ ہو جائیں گی, اور 15 سے پہلے ہی آپ کا سائیکالوجی ٹیسٹ یا انٹرویو وغیرہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بس آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے, اگر یہ میری کاوش آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اس پر کافی زیادہ میں نے محنت کی ہے. بس یہ بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جتنے بھی پولیس کانسٹیبل کے واٹس ایپ گروپوں میں ایڈ ہیں, میری یہ ویڈیو ان واٹس ایپ گروپوں میں ضرور شیئر کیا کریں. والسلام. اللہ حافظ.